गहरी रात थी, नवंबर के अव्वल दिन थे, मगर फिर ठंड की बेतहाशा बढ़ चुकी थी। मुर्तज़ा जा चुका था। राहम बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने गया था। मनीहा इस कमरे में दाखिल हुई जहाँ इसका और राहम का सामान रखा हुआ था। चूँकि पैकिंग करते वक्त ज़ोहरा बेगम कमरे में मौजूद थी, तो इसने अपनी और राहम की कंबाइन पैकिंग की थी। कमरों की तादाद तो 5 से 6 के करीब थी। मनीहा ने कुछ सोचकर सारा घर घूम फिर कर देखा। इसने पिछले बेहद खूबसूरत लॉन की जानिब खुलने वाली खिड़की वाला रूम मुंतखब किया। सामान वाले कमरे में गई, बैग्स खोले, राहम का सामान इसी कमरे में सलीके से लगा दिया। अभी वो राहम का सामान और अपना अलग कर रही थी जब राहम लौट आया। कमरे में दाखिल हुआ तो एक अचरती सी निगाह अलग अलग किए गए सामान को देखा। जाने क्यों, वो जो बाहर का खुशगवार मौसम देखकर इसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के लिए बहुत अच्छे मूड के साथ अंदर आया था, अब इसका बुरी तरह मूड ऑफ हुआ था। राहम वही सोफे पर टांग जमाकर बैठ गया और बगौर इसे देखा। ब्राउन कलर शॉर्ट फ्रॉक पजामे में दुपट्टा गले में डाले हुआ था। लंबे घने बालों की पोनी टेल बना रखी थी जो कमर से नीचे तक झूल रही थी। मेकअप से बेनियाज शफाफ मासूम चेहरा और होश रुबा गैर मामूली हुस्नो वजूद। सामान ले आए आप? मनीहा को इसी की ये खामोशी और अपना यूं एक्सरे करना हजम नहीं हो रहा था। तभी बात का आगाज कर ही दिया। सामने ही वो नीले ट्राउज़र और हाफ वाइट टी शर्ट में ब्लैक हैंडसम अपनी तमाम तर वजाहत समेत इसकी जानिब मुतवज्जा था। राहम ने जवाब नहीं दिया, बस इसकी आंखों में देखे गया। जाने क्या वो इंजील सी आंखों में क्या तलाशना चाहता था। मनीहा ने फिर इसे नज़रअंदाज किया और अपना सामान सूटकेस में रख कर सूटकेस घसीटती कमरे से बाहर जाने लगी। जब मनीहा को रुकना पड़ा, इसकी कलाई इसकी सिलकती गिरफ्त में आई थी। मनीहा दम साध गई। किधर जा रही हो? राहम ने सुकून से पूछा। दूसरे रूम में। इधर भी इत्मीनान था। क्यों? मैंने तुम्हें कहा कि तुम जाओ यहाँ से। राहम ने अजीब सवाल पूछा था। यहाँ अम्मी बाबा नहीं है तो हमें कोई भी ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीहा ने इसे लाजवाब किया था, शायद नरमी से अपनी कलाई छुड़ाई। तुम ये रूम शेयर कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जाने क्या चाहता था इससे। वादा खिलाफी करना चाहते हैं आप? मनीहा ने इसे आईना दिखाया। वो यहाँ कोई लिहाज, कोई लगी लिपटी नहीं रख रही थी। राहम तलमला कर रह गया। वो चले गई। राहम ने इसे पुकारा भी नहीं। किस हक से पुकारता? इसकी जानिब जाने वाले दरवाजे तो खुद इसने अपने हाथों से बंद किए थे। मोबाइल की बिप से वो अपने ख्यालात से चौंक कर बाहर आया। ईशू का नंबर देखकर वो बदमज़ा सा हुआ। वो तो पहले ही अब अक्सर इसे इसकी बेतवज्जही की शिकायत करती फिरती थी। तभी वक़्त बेवक़्त इसे फ़ोन करके याद दिलाती रहती। वो सिर्फ़ अलिशबा से मोहब्बत करता है। इसने फ़ोन यस करके कान को लगाया। सामने से वो चीखी, हाउ डेयर यू राहम! आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे भी साथ ले जाने की, इस अकेले घर में, आप और वो तन्हा। शट अप ईशू! इसे नहीं तो क्या तुम्हें लेकर आता? यहाँ मत भूलो कि माशरे और मेरे पेरेंट्स की निगाहों में क्या मुकाम है इसका मेरी लाइफ में। बीवी का मतलब समझती हो? और वो और मैं अकेले क्या? जो मर्जी हो जाए हमारे दरमियान। किसका बाप पूछेगा मुझसे या कौन सवाल उठाने वाला है? मलकियत है वो मेरी, तो किसी को क्या तकलीफ? राहम धाड़ा था और वो जो इसे काफ़ी बनाकर देने आई थी। दरवाजे पर पैर जम से गए थे। अलिशबा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इशू, इतनी ही तकलीफ थी तो मुझे इस दुराहे पर लाकर खड़ा ही क्यों किया? पहले ही मेरी ज़िंदगी में आ जाती, मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं, ना इस दोहरी अजियत से गुजरता। वो फिर चलाया। मनीहा का दिल किया अपनी कम आएगी और इससे नफस के कुचल जाने पर दहाड़े मार मार कर रोए। वो इसे सिर्फ अपने लिए एक मुसीबत समझता था। वो मुंह पर हाथ जमाती उल्टे पैरों भाग कर अपने रूम में बंद हुई थी। हालांकि वो गलत समझी थी। राहम की ऐसी कोई टेंशन नहीं थी जो इसे मुसीबत बोलता। वो तो इस मोहदे को मुसीबत बोल रहा था जिसमें वो बुरी तरह फंस चुका। एहसास और जज्बात बदल रहे थे। वो दोहरे जज्बात का शिकार था। तभी अजियत से तड़प रहा था। प्लीज़ प्लीज़, सॉरी बेबी, सॉरी, बस यू नो ना,
آپ کے معاملے میں کتنی بچی ہو جاتی ہوں۔ پتہ ہے اسے ساتھ ساتھ رکھنا آپ کی مجبوری ہے، مگر میں نے اس کا حل ہے، کچھ دنوں تک آپ کو بتا دوں گی راہم۔ آپ پلیز ریلیکس رہیں۔ سوچ لیا ہے، لشبہ بول رہی تھی۔ راہم نے فون دیوار میں دے مارا تھا۔ اٹھ کر ڈریسنگ کی ہر چیز تہس نہس کی تھی جو ابھی ابھی وہ سیٹ کر کے گئی تھی۔ یہ سارا غصہ اس کے خود سے روم چھوڑ کر جانے کا تھا شاید۔ جب خود پر اپنے غصے پر مزید کنٹرول نہیں کر پایا تو اپنے روم سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی ٹیبل پر بھانپ اڑاتی کافی کا کپ پڑا تھا۔ راہم ٹھٹک کر رکا۔ مطلب وہ اس کے روم کی جانب آئی ہوگی، مطلب اس نے اس کی بکواس سنی ہوگی۔ راہم نے اپنا دل ڈوبتا محسوس کیا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ ڈور کھولنے کی کوشش کی تو وہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوک کیا۔ منیہا، راہم نے پکارا۔ وہ جو اندر حسب عادت دوپٹہ منہ میں ٹھونسے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بری طرح ٹھٹک گئی۔ وہ مسلسل دستک دے رہا تھا۔ منیہا نے ادھر ادھر دیکھا۔ منیہا، اوپن دا ڈور، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو۔ دروازہ کھولو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، نہیں تو آج توڑ دوں گا میں۔ وہ چلایا۔ منیہا تیزی سے اٹھی تھی۔ باہر اسے یاد آیا، اس کے پاس جو چابیوں کا گچھا ہے، اس میں اس روم کی بھی چابی ہوگی۔ راہم نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ چھپاک سے واش روم گھسی تھی۔ منیہا، اس نے اندر آ کر پکارا۔ اندر منیہا نے فوراً گرم پانی کا شاور آن کیا تھا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے راہم، شاور لے رہی ہوں میں، سکون سے شاور بھی نہیں لینے دے رہے آپ، آخر چاہتے کیا ہیں؟ منیہا نے اپنی آواز حتی المکان نارمل کر کے جان بوجھ کر بیزاری سے کہا۔ راہم نے سکون کا سانس لیا۔ سارا غم و غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، راہم نے سکون سے کہا۔ منیہا حلق کے بل چلائی۔ راہم نے دانتوں تلے لب دبایا۔ شاور لیتے وقت؟ نہیں منی، بات لے کر جلدی سے باہر آؤ، میں نے کافی نہیں چائے پینی ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ منیہا کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، نہ چارہ اسے شاور لینا ہی پڑا۔ اتنی ٹھنڈ میں دانت بج اٹھے۔ وہ خوشبوؤں میں بھی تر و تازہ مگر دانت بجاتی باہر نکلی۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہی دراز زلفوں سے اٹھتی شیمپو کی بھینی مہک پورے روم میں پھیل گئی۔ راہم نے پھر اس دلکش سراپے سے نگاہیں چرائی۔ اسے کپ کپاتے دیکھ راہم نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی اتنی ٹھنڈ میں غوطہ لگانے کی، خود کو گھسانے کی، پہلے گھسی پڑی ہو، راہم نے چھیڑا۔ خود آپ بڑے جگو پہلوان ہیں۔ منیہا نے چھوٹی سی ناک چڑھائی۔ کمال ضبط پایا تھا اس چھوٹی سی لڑکی نے، جو اب وہ یوں بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ وہ ٹاول سے بال رگڑ کر خشک کر رہی تھی۔ پنجہ لڑا سکتی ہو مجھ سے؟ آزمائش شرط ہے۔ راہم کا لہجہ اور نگاہیں معنی خیز تھی۔ وہ رات کے اس پہر خواہ اس الجھ رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، منیہا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسی کے روم میں پھیل کر بیٹھا رہا۔ وہ چائے لائی۔ راہم نے پیالی تھام لی۔ اس کو بار بار جمائیاں لیتے دیکھ راہم کو اس پر رحم آیا تھا۔ سو جاؤ تم، گڈ نائٹ، راہم بول کر اپنے روم میں چلا آیا اور روم لاک کر کے بیڈ پر گری تھی۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی ناسودگی زیادہ تھکا دیتی ہے انسان کو۔ وہ پھر ٹوٹ کر بکھری تھی۔ مرتضیٰ لاہور واپس آیا تھا۔ گھر جانے کی بجائے وہ اپنے اپارٹمنٹ آ گیا۔ پھر کمپنی کے کام کی جانب سے ایک ہفتے تک کراچی جا کر رہنا پڑا۔ وہاں سے اپنا بھی ایک خاص کام نپٹا کر ہی آیا تھا۔ آج وہ تھکا ہارا واپس لوٹا تھا۔ ایئرپورٹ پر گاڑی بھیج دی گئی تھی۔ وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بلیک پینٹ، آف وائٹ شرٹ، دراز قد، وہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا کرتا تھا۔ اتنے دنوں کی بے قراری کے بعد ایک بزدل چوہیا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچتے لب خود بخود مسکرائے تھے۔ آخر بے تحاشا تکلیف برداشت کر کے ایک خاص کام اسی کے لیے تو کیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، شاید اسٹرائیک تھی، تبھی ٹریفک کا اتنا رش نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار دھیمی سی تھی۔ جب ایک وجود دھماکے سے اس کی گاڑی سے آ ٹکرایا، اس نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ پہیے زوردار آواز میں چڑچڑائے تھے۔
مرتضیٰ نے فوراً سے پہلے نکل کر باہر دیکھا۔ ایک نسوانی وجود سا تھا، نیم برہنہ سا، ادھڑا ہوا، جس نے شاید بستر کی شیٹ سے ہی اپنے آپ کو ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کر رکھی تھی۔ وہ مخالف سمیت کروٹ لیے بے ہوش تھی۔ مرتضیٰ کو شوق لگا۔ اس کے چہرے کی سمت آ کر دیکھا تو بے یقینی کی انتہا ہی انتہا تھی، پستیوں کی انتہا تھی۔ کیا انسانوں کے کیے اعمال اتنی جلدی ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں؟ کیا 7 ماہ کا عرصہ کافی تھا مکافات کے لیے؟ کیونکہ اس کے سامنے جو ادھڑی ہوئی حالت میں نیم برہنہ سا وجود تھا وہ ازکیٰ ایاز کا تھا۔ وہ انسانیت کی خاطر ہی سہی اسے ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ کیا یہ قدرت کی ستم ظرفی نہیں تھی کہ اگر وہ ٹکرائی بھی تو اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی؟ وہ بے تحاشا نفرت کے باوجود انسانیت نہیں بھول سکا اور اب ہاسپٹل کے روم کے باہر بینچ پر بیٹھا گہری سوچ میں تھا، بلکہ اب ازکیٰ کی چیخو پکار سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر باہر آئی تھی اور مرتضیٰ کے پاس آئی۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ اس سوال پر مرتضیٰ نے خالی خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ جی نہیں ڈاکٹر، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ دیکھیے مسٹر، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ انہیں کئی دن سے مولیسٹ کیا جا رہا ہوگا۔ جسمانی تشدد، گینگ ریپ اور بہت کچھ، ڈاکٹر نے مزید بتایا تو مرتضیٰ کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ حیرت کی بات ہے، خود کو برباد کرنے والی کے تباہ و برباد ہو جانے پر نہ اسے کوئی غم تھا نہ خوشی۔ اسے اب اس سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں بلا چکا ہوں پولیس کو، وہ پہنچتی ہوگی۔ میرا ان محترمہ سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میری گاڑی سے ٹکرائی تو میں انہیں یہاں لے آیا۔ باقی میں تمام قانونی کارروائی میں پولیس کا ساتھ دوں گا، مرتضیٰ نے کہا تو ڈاکٹر مطمئن ہو گئی۔ پولیس آئی، انویسٹیگیشن کی۔ مرتضیٰ کو اگلے دن دوپہر تک یہیں گن چکر بننا پڑا۔ اگلے دن اسے ہوش آ چکا تھا۔ اس نے اپنا بیان دیا ہوگا۔ اس کی نشاندہی پر اس کے شوہر سمیت تمام درندے پکڑے گئے۔ مرتضیٰ باہر کھڑا سنتا رہا۔ وہ بول رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے بس 1 ماہ پاس رکھا، اس کے بعد طلاق دے کر ایک شخص کو بیچ دیا۔ اس کے بعد ہر روز رات کو کئی لوگ اس کے خریدار رہے اور اتنے ماہ تک گدھوں کی طرح اسے نوچتے کھسوٹتے رہے۔ اگلے دن دوپہر کو پولیس نے مکمل انویسٹیگیشن کے بعد اس کی جان چھوڑتے اسے کلین چٹ دی اور وہ مریضہ کے اس سے ملنے کے اصرار کے باوجود باہر سے ہی واپس لوٹ گیا۔ مرتضیٰ ڈرائیونگ کرتے اپنے ایریے میں پہنچ چکا تھا، گہری سوچ میں ڈوبا تھا، جب ایک بس اسٹاپ سے گزرتے بے تحاشا چونکا۔ وہ مناہل تھی، جو بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے ایک فائل کو سینے پر ہاتھوں سے باندھے شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں کچھ لیڈیز بھی تھیں، مگر کئی غلیظ نگاہیں مناہل کے حسین و معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور مرتضیٰ کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ گاڑی کے پہیے قدموں میں چڑچڑائے تو مناہل چونکی، مگر گاڑی میں مرتضیٰ کو دیکھ اسے جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، بس اسٹاپ پر موجود اسے کچھ کہنے والے کا وہ منہ نوچ لیتی، مگر دنیا میں ایک واحد یہ آدم خور ڈرکولا تھا جسے دیکھ اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ جانے کیوں؟ اس کے اپنی جگہ پر جمے رہنے پر مرتضیٰ نے اسے گھورا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ ہاتھ بڑھا کر کھولا۔ گاڑی میں بیٹھو یا انویسٹیگیشن لوگی؟ وہ گھرایا۔ آپ چلے جائیں، میں آ جاؤں گی بس سے۔ مناہل جذبر ہوئی اور صاف انکار کر دیا۔ مرتضیٰ جھٹکے سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مناہل اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اے مسٹر، کیوں لڑکی کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہتے ہو؟ ہوتے کون ہو تم؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی چلایا، جو بڑی فرصت سے مناہل کو تاڑنے میں مصروف تھا اور اب کلب کی انٹری ناگوار گزری تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا گریباں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ شوہر ہوتا ہوں اس لڑکی کا اور اب میری بیوی پر دوبارہ نگاہ اٹھی تمہاری تو آنکھیں پھاڑ ڈالوں گا تمہاری، سمجھے؟ مرتضیٰ نے اسے دور پٹا تھا۔ سب دم ساتھ چکے تھے۔ وہ دانت پیس کر اس کی جانب آیا۔ مناہل چپ چاپ مخالف سمت سے جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ کف لنگس فولڈ کرتا دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ مناہل ڈور سے چپکی باہر دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں گئی تھی؟ کچھ دیر بعد چپتے اعصاب پر قابو پاتے
اس نے سڑسڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مناہل کے گلے میں گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اکیڈمی جوائن کی ہے جاب کے لیے، مناہل نے آہستگی سے کہا، مگر سامنے والے کے ماتھے پر بلوں کا جال دیکھ زبان کو بریک لگ گئی۔ کیوں اور کس سے پوچھ کر؟ مرتضیٰ کے اگلے سوال پر وہ بھی سلگ اٹھی مگر برداشت کر گئی۔ پھپھو امی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مناہل، پڑھنا ہے تو یونی جوائن کر لو، مگر اب تم اس 2 ٹکے کی جاب پر دوبارہ نہیں جاؤ گی۔ وہ چلایا تھا۔ غیرت کس طرح گوارا کرتی کہ اس کی بیوی محض چند ہزار روپوں کے لیے ایسے ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ گاڑی جھٹکے سے اپنے دروازے پر رکی تھی، جسے دیکھ مناہل کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب وہ اس ڈرکولا کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی۔ مجھے پھپھو امی نے اجازت دی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ کاٹ دار لہجے میں بولی تھی۔ مرتضیٰ گاڑی سے باہر نکلا، دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلی، اسے کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر پٹک کر گاڑی سے باہر نکلا، بازو سے پکڑ کر اسے اندر لایا۔ سامنے ہی ناصرہ بیگم صحن میں بچھی مسہری پر بیٹھی تھی۔ انہیں یوں اندر آتے دیکھ ایک مرتبہ پھر سر پکڑا۔ وہ مچل رہی تھی، اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھیں پھپھو امی، یہ مناہل کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی جب وہ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے۔ السلام علیکم امی، کہتا ان کے سامنے اسے اپنے کمرے میں لا کر ڈور لاک کر گیا۔ مرتضیٰ نے اسے بیڈ پر پٹکا۔ کیا پوچھ رہی تھی کہ میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ ابھی بھی پتہ چلا کہ کچھ اور بھی کر کے یاد دلانا پڑے گا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ وہ ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے اب اس کے دائیں بائیں بیڈ پر اپنے ہاتھ جمائے ذرا سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ تو پہلے ہی شرم و خفت کے مارے مرنے والی ہوئی تھی، مزید 4 چاند اس کی باتوں نے لگا دیے۔ مناہل خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ مرتضیٰ نے اس کی چادر نوچی۔ مرتضیٰ، مناہل نے اس کا گریبان پکڑا۔ پھٹی ہوئی ہے چادر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مینو یہ پھٹی ہوئی چادر باہر لے کر جانے کی؟ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور چادر کو لائٹر سے آگ دکھائی تھی۔ مناہل اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ غم و غصے سے رو ہی پڑی۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا، کپڑے بھی قابل رحم حد تک گھسے پٹے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی بات دل سے لگائے بیٹھی تھی، مگر اب ازالہ بھی تو کرنا تھا۔ مینو، یہ گھسے پٹے کپڑے اٹھ کر چینج کرو۔ وہ اب پھر اس کے اوپر جھکا تھا اور سرسراتے لہجے میں گویا ہوا طیش وہ خود دل دلا رہی تھی اسے۔ یہاں میرا باپ نہیں بیٹھا جس کے مال سے میں عیش کروں، یہ آپ کے باپ کا مال ہے، تو میں کیوں خود پر اڑاؤں؟ وہ بدتمیزی سے چلائی۔ دم گھٹنے لگا تھا تو آج پھٹ ہی پڑی، مگر سامنے والے کے گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو ایک دل فریب مسکان نے چھوا تھا۔ وہ اس کی باتوں کا کتنا سیریس ہو کر دل پر لیتی تھی، مطلب اس کے لیے اس کی ہر بات اہم تھی، قابل غور تھی۔ مرتضیٰ کا دل کیا اس پر صدقے واری جائے۔ ساری تھکن اڑوچھو ہوئی تھی۔ اس سے الجھ کر اب سکون آنے لگا تھا۔ کمرے میں مردانہ پرفیوم کی مخصوص خوشبو پھیل کر حواسوں پر بری طرح طاری ہو رہی تھی۔ اب میرے باپ کا مال تمہارے شوہر کا بھی تو مال ہے یار، اسی لیے تم پورے حق سے اڑا سکتی ہو، بلکہ مجھ سمیت اس سارے مال کی مالکن آخر تم ہی تو اب۔ نہیں، مرتضیٰ جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ وہ جو بازوؤں کے سہارے بیڈ پر نیند دراز تھی، بازو ہٹا کر خود کو بیڈ پر گرا گئی۔ پیچھے ہٹیں، وہ گڑائی، ڈریس چینج کرو، نہیں تو یہ کام میں کرنے میں بہت راحت محسوس کروں گا۔ مرتضیٰ نے ایک آنکھ مینچ کرتے اسے چھیڑا اور پہلو سے اس کی شرٹ ہٹا کر وہاں اپنے دہکتے لب رکھے۔ مونچھوں کی اس مخصوص چبھن نے مناہل کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ مچل کر اٹھی۔ آپ ایک انتہائی بے شرم اور چھچھوڑے انسان ہیں، مناہل نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ آخری بار بول رہا ہوں، یہ پھٹا پرانا ڈریس چینج کرو۔ اس کے بعد بولوں گا نہیں، جو سوچ رہا ہوں کر گزروں گا، اور آئی پرومس آج تم بچ نہیں پاؤ گی۔ اپنی ساری تھکن اتار کر سکون حاصل کروں گا تم سے۔ انتہائی بے باکی سے اپنی سوچ اس پر آشکار کی تھی۔ مناہل تلملا کر رہ گئی۔ پیچھے ہٹیں ورنہ، وہ چلائی۔ ورنہ؟ مرتضیٰ نے آئی برو اچکا کر اس کا ارادہ پوچھا۔ میں چلاؤں گی۔
और फुप्पो अम्मी यही समझेगी कि अंदर इनके पोते पोती की तैयारी चल रही है, चलाओ चलाओ। वो मुस्कुराते हुए इसकी बात बीच में अचककर इसे सरतापासल गा गया था। वो झुंझलाकर इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे हटाती उठी थी, बाहर जाने लगी जब मुर्तज़ा ने फिर इसकी कलाई थामी। ये ड्रेस चेंज करो मनाहल, मैं इतनी देर में अम्मी से मिलकर आता हूँ और अब तुम इस जो वॉक पे नहीं जाओगी, आखिरी बार बोल रहा हूँ। पहले वो जानबूझकर इसे तपा रहा था, मगर अब लहजे की संजीदगी ने मनाहल की सांस अटकाई थी। वो जा चुका। और नो, वो दांत कुचकुचा कर रह गई। फिर मरते क्या ना करते के मुस्ताक पैर पटकती ड्रेसिंग से एक ड्रेस लेकर वॉशरूम चले गई। वो अब इसके मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, मगर इसकी दूसरी बात कभी नहीं मानेगी। जब फूफो अम्मी ने इसे इजाज़त दी थी तो इसे क्या तकलीफ थी। वह नखुवत से सोचते कल फिर जॉब पर जाने के पुख्ता इरादे बांध रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर बैठी वो गहरी सोच में थी जब डॉक्टर रूम के अंदर आई। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप, मिस आज़का? जिंदा हूँ, वो सर्दो सपाट लहजे में बोली। चेहरा बिल्कुल बेतासर था। डॉक्टर ने इसका चेकअप करना स्टार्ट किया। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती मिस आज़का। अपनी ज़िंदगी की जानिब वापस लौटने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। ज़िंदगी बार बार ये मौका नहीं देती। और अब तो आपके मुजरिम भी तो पकड़े जा चुके हैं, और वैसे भी अगर इस दुनिया में बदतरीन शैतान सबसे इंसान है, वहाँ पर नेक इंसान भी तो हैं, जैसे कि वो नेक शख्स जो किसी भी नतीजे की परवाह किए बगैर आपको हॉस्पिटल लाया और अगले दिन तक यही ख्वार होता रहा। डॉक्टर ने बताया तो वो चौंकी थी। इसने तो इससे मिलने का बोला था कि वो खुद पर्सनली इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो गाड़ी जिससे वो टकराई थी सिर्फ एक झलक ही देख पाई और इस शख्स का गुमान गुजरा, जिसे वो मिलकर कन्फर्म करना चाहती थी कि आया वो मुर्तज़ा ही था। मगर 6 माह से इसे पल पल हर सो हर तरफ इसे वही शख्स ही तो नज़र आता था। कभी एहतराम से इसकी जानिब देखता, कभी मुस्कुराता, कभी इसकी बर्बादी पर कहके लगाता, कभी इसके उधड़े जिस्म के पास बैठा रोता। वो जब जब इसे नज़र आता वो इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती तो इसका हौला गायब हो जाता। डॉक्टर वो कौन थे? आई मीन अपना नाम तो बताया होगा, अस्का ने बेकरारी से पूछा। जी, इसका नाम कल्बे मुर्तज़ा था, डॉक्टर चेकअप करके बोल के जा चुकी थी, जबकि इसके कान अब तक साईं साईं कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर वो दोनों आमने सामने बैठे थे। नाश्ता पुरसुकून होकर किया था, मगर अब वो जो सामने बैठे शख्स ने इससे फरमाइश की थी, इसने मनीहा को साकत कर छोड़ा था। सिर्फ 3 दिन की बात है, मैं हूँ मुर्तज़ा और वो तीनों, वो हमारे स्कूल के ज़माने के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो स्कूलिंग के बाद तीनों ही बाय चांस अलग अलग मुल्कों में चले गए थे। अब काफ़ी अरसे के बाद रीयूनियन होने जा रहा है हमारा। वो लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। राहम सांस लेने को रुका। वो इसे तमाम डिटेल्स बता रहा था। मरी से हम सब फ्रेंड्स की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, तो हम सब ने वहीं इकट्ठे होने का प्लान बनाया है। तुम तैयारी कर लो, अपने साथ मेरी भी पैकिंग कर लेना। मुर्तज़ा भी भाभी के साथ आने वाला है। वो चाय का आखिरी सिप लेता उठा था। राहम आप चले जाएं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वैसे भी मैं जानती तो हूँ नहीं किसी को। तो मनीहा ने उंगलियां चटाई। राहम ने इसे गौर से देखा। मनीहा, दुनिया की निगाह में हम हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती, लेकिन हस्बैंड वाइफ की एक्टिंग करना तो दूर की बात, तुम तो शादी की पहली रात अपनी ही कही बात का पास रखते हुए ढंग से फ्रेंड भी नहीं बन पाई। मेरी अपनी चेयर से उठकर चेयर को ठोकर मारी थी इसने, जो धमाके से दूर जाकर गिरी। नेहा अपनी जगह से 1 फुट ऊपर उछली। वो तनी रगें लिए बाहर निकलने वाला था जब किचन के दरवाजे पर रुका। सिर्फ मेरी पैकिंग कर देना, इतना तो कर ही सकती हो ना, दरिश्तगी से बोलकर वो दरवाज़ा पटककर फुल गुस्से में बाहर निकला था। जाने क्यों अब मनीहा की बातें इस कदर अहमियत इख्तियार करने लगी थी कि इसके मूड का पूरी तरह बैंड बजा दिया करती थी। मनीहा का दिल किया अपना माथा पीट ले, ना भूलता है ना दिल में उतारता है मुझे। अजब मार मोहब्बत की मारता है मुझे। मैं इसका लम्हा मौजूद, मगर वो शख्स फजूल वक़्त समझकर गुजारता है मुझे।
मुर्तज़ा घर में दाखिल हुआ और नासरा बेगम को तमाम सूरत हाल बताकर अपने इरादे से आगाह कर दिया। अम्मी आप साथ चलें। मुर्तज़ा ने पहले नासरा बेगम को ही कहा। ए मियाँ माफ़ करो मुझे तो। नासरा बेगम बौखलाई थी इसकी फरमाइश पर। सब दोस्त अपनी अपनी फैमिली को साथ ला रहे हैं तो मैं भी मनाहल को साथ लेके जाना चाहता हूँ। इन 3 दिनों में आपके पास दुआ रहेगी, वो आपका ख्याल रखेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, वो मेरी बहन है और किसी के होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आ जाएगी। अयाज अंकल ने कहा है मुझे। मुर्तज़ा खामोश हुआ। मनाहल मान जाएगी तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। नासरा बेगम ने अपना पल्ला झाड़ा। क्या मतलब अम्मी? वो जा रही है मेरे साथ। राहम तो करीब से आएगा, हम ही लेट हो जाएंगे, इसीलिए हमें अभी निकलना होगा। इसे कमरे में भेजे, पैकिंग करेगी। मैं वेट कर रहा हूँ इसका। वो अपनी सुनाकर अपने कमरे में चलता बना। नासरा बेगम अफसोस से सर हिलाकर रह गई। मनाहल छत से सूखे कपड़े लेकर रूम में आई थी। इन्हें लाकर सोफे पर रखा और इनकी तह लगाने लगी। मनाहल तुम्हें मुर्तज़ा अपने कमरे में बुला रहा है, नासरा बेगम ने सादगी से कहा, मगर मनाहल के चलते हाथ थमे। क्यों फूफो अम्मी? इसे निगाहें चुराई। वो 3 दिन के लिए मरी जा रहा है। इसके सब दोस्त अपनी फैमिली को साथ ला रहे हैं। वो तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता है। नासरा बेगम ने इसके सर पर बम फोड़ा। मगर आप मेरे पास दुआ रहेगी। बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। उन्होंने इसका पहला और सबसे मजबूत बहाना रिजेक्ट किया था। मगर मैं नहीं जाना चाहती फूफो, और ना ही मैं जाऊंगी। इसने उंगलियां चटखाते अपना फैसला सुनाया। इस आदमखोर डरकोला के साथ 3 दिन गुजारना सोचकर ही मनाहल को झुरझुरी महसूस हुई। इस दिन की तो इत्तफाकन ही एकेडमी से ही छुट्टियां हो गई थी। अगले दिन वो एकेडमी ना गई तो रावी ने चैन ही चैन लिखा। मुर्तज़ा समझा होगा मनाहल ने इसका कहना माना है, मगर वो जॉब जारी रखने का पक्का इरादा बांधे बैठी थी। मीनू, मुर्तज़ा की कान फाड़ आवाज़ सुनाई दी तो वो 2 फुट ऊपर उछली। झुंझलाकर नासरा बेगम की जानिब देखा, जो कंधे झुका गई। मतलब वो इस सिलसिले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। मीनू! एक मर्तबा फिर इस डरकोला की दहाड़ सुनाई दी। मरते क्या ना करते के मुतरादफ वो कपड़े नीचे पटककर उठकर दुपट्टा दुरुस्त करती जिन के रूम तक गई। जी, दरवाजे पर ही जमे हुए, इसने झुंझलाकर पूछा। इसे शर्टलेस देखकर वो क्लस कर रह गई। जाने क्या खाकर पैदा हुआ था बेशर्म आदमी। मनाहल बड़बड़ाई, अंदर आओ मीनू और पैकिंग करो अपनी। मसरूफ सा अंदाज था। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना तो मैं पैकिंग क्यों करूं? वो सुकून से बोली और आपके साथ पर जोर दिया। मुर्तज़ा के तेज़ी से चलते हाथ थमे थे। माथे पर बलों का जाल आया था। इसने पीछे मुड़कर इसे देखा और मनाहल बीवी का सुकून वहीं धड़े का धड़ा रह गया। वो अब शर्ट पहनकर अपने कफलिंग्स फोल्ड करता इस तक पहुंचा था। वो लाशऊरी तौर पर एक कदम पीछे हटी। मेरे साथ क्यों नहीं जाना? क्यों? सुकून से इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। मेरी मर्जी। मनाहल का लापरवाह सा अंदाज था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी पर चलते हुए कहीं नहीं जाते, मगर आज रात खुद चलकर इस बेड पर चली आना, फिर मैं अपनी मर्जी करूँगा। राइट? वो भी सुकून से बोला। मनाहल खज्जल सी होकर तलमलाई। नहीं मीनू, बहस नहीं, पैकिंग करो, लेट हो रहे हैं, निकलना है। नहीं तो अभी जो बोला रात को वो कर गुजरूंगा। वो गराया और बाजू से थाम कर इसे अंदर ले गया। इसकी घोड़ियों के दरमियान मनाहल ने पैकिंग की। कोई तरीका भी तो नहीं था इस डरपोला से जान छुड़ाने का कि नासरा बेगम भी हरी झंडी दिखा चुकी थी। वो इसी खराब मूड के साथ घर में दाखिल हुआ। वो कहीं नहीं थी। राहम ने तैयार होकर निकलना था। अपने रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही वो बैग पैक करके बिल्कुल तैयार खड़ी थी। राहम इसकी तैयारी देखकर भी कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहता था। राहम संजीदगी से ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। माथे पर अब भी बेशुमार बाल थे। मगर राहम, मैंने हम दोनों की पैकिंग कर ली है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, अब आपकी ही देर है, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा तो राहम सरशार हुआ, मुस्कुराते पलटा और इसे बगौर देखा। नीले रंग की फ्रॉक ट्राउज़र में, दुपट्टा सर पे लेकर, चादर कंधों पर डाले, वो नज़रें झुकाए खड़ी थी।
راہم کا دل کیا اس شرم و حیا کے پیکر اور حسن کی دیوی کو آگے بڑھ کر باہوں میں بھر لے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ منیہا نے ایک نظر دیکھا اسے اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ قریب آیا، منیہا کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا۔ منیہا چونکی، مگر اس نے نرمی سے محبت کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کر کے اس کی پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ منیہا گڑبڑائی اور آرام سے راہم کے ہاتھ پیچھے کرتی اس کی گرفت سے نکلی۔ اپنی حد میں رہو دوست، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی تو راہم قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اپنے کپڑے لے کر واش روم گھس گیا۔ منیہا نے بند دروازے کو بری طرح گھورا۔ دروازے کو گھورنا بند کرو منیہا، نہیں تو اندر آ کر سکون سے گھور لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ شرٹ لیس دروازے سے جھانک کر بے حد شرارت سے بولا تو منیہا بکھلا گئی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ وہ شرٹ لیس دروازے سے جھانک کر بے حد شرارت سے بولا تو منیہا بکھلا گئی اور پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ مناہل کے چہروں پر یوں ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں جیسے کہ ناصرہ بیگم آج ہی سے رخصت کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ رخصت کروا رہی تھی۔ ناصرہ بیگم کو ہنسی آئی۔ دونوں تیار تھے بالکل۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ایاز دعا کو لیے ناصرہ بیگم کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ مرتضیٰ نے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنا اور ناصرہ بیگم کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی، اور یہ منظر مناہل غور سے دیکھ رہی تھی۔ ناصرہ بیگم نے انہیں اپنی دعاؤں تلے رخصت کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھی اور غصے سے دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ مرتضیٰ کب سے اس کی چیزوں کی اونچ نیچ نوٹ کر رہا تھا، مگر لاپرواہ بن گیا۔ اب بھی سن گلاسز لگاتے سکون سے گاڑی سٹارٹ کی۔ آدھے راستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ باہر کے مناظر دیکھتی رہی اور یہ خاموشی مرتضیٰ کو کھولنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ناصرہ بیگم کے سامنے پٹر پٹر بولتی ہیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ بھوک تو نہیں لگی؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ صبح سے ہلکا پھلکا ناشتہ کر رکھا تھا اور اب دن کے 4 بج چکے تھے۔ اب اس کے رحم و کرم پر تھی، سو اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو بتا دو یار، 1 کلومیٹر آگے ہوٹل ہے، روکتا ہوں گاڑی۔ مرتضیٰ نے اسے ڈانٹا۔ اب یہ چبھن سی تھی کہ وہ خود سے اسے کیوں مخاطب نہیں کر رہی تھی۔ پھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ موٹر وے سے 4 گھنٹوں میں وہ راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اب ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کھانا آرڈر کر رکھا تھا۔ بڑے سے ہوٹل کے ارد گرد مختلف شاپنگ مال، پلے ایریا، پارک اور گھومنے پھرنے کی جگہ تھی۔ مناہل کی تمام تر توجہ کھیلتے کودتے بچوں کی جانب تھی اور کلب کی مناہل پر۔ اس کی لائی گئی لائٹ سکن شیشوں کی کڑھائی سے بنی فراق میں چادر سلیقے سے اوڑھے وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اپنی بے جا ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ کافی کچھ بگاڑ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا سب ٹھیک بھی اسے ہی کرنا ہے۔ مناہل خود پر پڑتی اس کی سلگتی نگاہوں سے خواہ بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ جب تک آرڈر آئے گا یہ آدمی تو مجھے لگتا ہے آنکھوں سے ہی سالم ہی نکل جائے گا۔ مناہل نے دل میں دانت کچکچائے۔ ایک آئیڈیا سوجا۔ وہ اٹھ کر کہیں جانے لگی۔ کدھر؟ کلب نے اس کی کلائی تھامی۔ فریش ہونے جا رہی ہوں۔ کلائی پر سلگتے لمس نے مناہل کو ہلا ڈالا تھا، تبھی کہتے جلدی سے کلائی چھڑوا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ کلب نے ایک سرد سیاہ بڑھی۔ وہ اسے نہ خود سے مخاطب کر رہی تھی اور نہ کوئی فرمائش۔ یہ بات کلب کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا کلچ اٹھا کر چیک کیا اور دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ بٹنوں والا چھوٹا سا موبائل جیسا ناصرہ بیگم کے پاس تھا اور کلچ میں چند 2-3 ہزار جو 100 کے نوٹوں کی شکل میں کلچ میں تھے، جو شاید اس نے پاکٹ منی جوڑ جوڑ کر جمع کر رکھے تھے۔ مرتضیٰ نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کے کلچ میں رکھ دیا اور فون میں سے سم نکال کر فون ادھر ہی پڑے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ویٹر نے آ کر کھانا لگایا۔ تب وہ بھی آ گئی۔ کلب نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ مرتضیٰ نے نوٹ کیا وہ شاید کب سے بھوکی تھی اور برداشت کر کے بیٹھی تھی۔ مینو، تمہیں بھوک لگی تھی تو تم مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں پیچھے بھی گاڑی روک سکتا تھا۔ اب میں یہ نہیں دیکھوں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی اور تم نے مجھے نہیں کہا۔ مرتضیٰ نے دھیمے مگر سختی بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔
مناہل کے گلے میں گولا سا اٹک گیا۔ عجیب خبتی شخص تھا، ہر معاملے میں دھوس جمانی زبردستی اور اس پر اپنا تسلط چاہتا تھا، مگر منہ سے تو ایک لفظ نہ پھوٹ کر دیا تھا کہ وہ اس پر دھونس کیوں جانا چاہتا ہے۔ مناہل تلملا کر رہ گئی۔ مجھے اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی مہربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی ہر ضرورت خود پوری کر سکتی ہوں۔ مناہل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مرتضیٰ کے ماتھے پر بل لائے تھے۔ مگر مجھے تو اپنی ہر طلب پوری کرنے کے لیے تمہاری مہربانیوں کی ہی ضرورت ہوگی۔ کیسے؟ وہ آج رات اچھے سے تمہیں سمجھا دوں گا تو تم بھی مجھے اپنی ضرورتوں کا بول ہی سکتی ہو نا ڈیئر وائفی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ مناہل کو جھرجھری سی آئی۔ اب بہتر یہی تھا کہ اس آدم خور ڈرکولا کے منہ ہی نہ لگا جائے، تو وہ اپنا کلچ اٹھا کر یوں ہی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مگر کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر اس نے کلچ الٹ پلٹ کر کھول کر دیکھا۔ کلب میرا فون نہیں ہے کلچ میں۔ میں نے بہت مشکل سے پھپھو امی سے بات کرنے کو اپنی پاکٹ منی سے لیا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ کلب نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کلب میرا فون پلیز مجھے دیکھنے دے، میرا فون گم ہو گیا ہے اور آپ کو جلدی نکلنے کی پڑی ہے۔ مجھے میرا فون ڈھونڈنے دے۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، مگر اسے شاپنگ مال کی جانب بڑھتے دیکھ مناہل کو دھچکا سا لگا اور وہ خاموش ہو گئی۔ ایک بہت بڑی موبائل شاپ میں لا کر اس نے اس کا بازو چھوڑا۔ اور تمہارا پٹیچر فون میں نے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا۔ اب جلدی سے کوئی اچھا سا فون پسند کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا فون پھینکنے کی؟ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھونچے نم آنکھیں لیے اپنے لب کچل کر اپنے آنسو اپنے اندر دھکیلنے لگی۔ مت کرو جانے من، یہ حق صرف میرا ہے اور تمہیں پتہ ہے میں اپنی کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا، تمہیں بھی نہیں۔ وہ شہادت کی انگلی سے اس کے دانتوں سے اس کا نچلا لب آزاد کرواتا بولا، اور مناہل کا دل کیا واپس ناصرہ بیگم کے پاس بھاگ جائے۔ میم کیا چاہیے آپ کو؟ سیلز مین آگے بڑھا۔ وہ تو اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ کلب کے کافی اصرار کرنے کے بعد بھی ٹس سے مس نہ ہوئی تو کلب نے اپنے جیسا مشہور کمپنی کا بڑا اور مہنگا موبائل خریدا۔ جلدی سے سم ڈلوا کر سیٹنگ کروائی۔ مناہل سے کلچ لے کر وہ فون اس میں رکھ دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس گاڑی تک لایا۔ مناہل جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ مرتضیٰ کو جھٹکا سا لگا، مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مرتضیٰ اب بھونچے جبڑوں کے ساتھ اس کی سوں سوں سن رہا تھا۔ مینو کیا یار ہوا کیا؟ چپ کرو، رو کیوں رہی ہو؟ وہ جھنجھلایا۔ اچھا چھیڑا تھا اسے، اب پچھتا رہا تھا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تمہارا یہ کلچ بھی کچھ خاص پسند نہیں ہے، مرتضیٰ نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا۔ تو پھینک دینا اسے بھی کہیں، اور آپ کو تو میں بھی پسند نہیں ہوں نا، تو مجھے بھی نکال باہر پھینکے نا اپنی زندگی سے، وہ بھیگے سے لہجے میں گڑائی تھی۔ مرتضیٰ مسکرایا۔ کس پاگل نے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں؟ چپ کرو یار، کہیں موٹر وے پولیس یہ نہ سمجھے کہ میں تمہیں کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں کہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں بول دوں گا کہ بیوی ہے میری، ہنی مون پر لے جا رہا ہوں اور یہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیسے جھیلے گی مجھے۔ مرتضیٰ نے بول کر پھر دانتوں تلے لب دبایا۔ وہ سر تا پا خفت سے سرخ پڑی تھی۔ بھاڑ میں جائیں آپ، وہ دانت کچکچا کر بولی اور ونڈو کی جانب رخ کر لیا۔ ادھر بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا، فکر مت کرو، مرتضیٰ نے اس کی جانب ذرا سا جھک کر کہا۔ اس نے غصے سے اپنا کندھا جھٹکا۔ مرتضیٰ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔